السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو یہ سبق چل رہا ہے جامع الوقت کے سوالات کے جوابات ہم حل کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی 8ویں سبق کے سوالات کو حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سکتہ از اسم وقف ہے، اس کا مطلب بیان کرو۔ تو سکتہ از قسم وقف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت سکتہ کیفیت وقف کے حکم میں ہے، لہذا زیر اور پیش والی تنوین کو سکتہ میں حذف کر دینا چاہیے۔ آگے یعنی دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ سکتہ کرتے وقت پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ سکتہ کرتے وقت پڑھنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سکتہ کرتے وقت متحرک کو ساکن کرنا چاہیے اور دو زبر والی تنوین کو سکتہ میں الف سے بدلنا چاہیے۔ جیسے عوجن ہے تو جب سکتہ کریں گے تو عوجا اس طرح پڑھیں گے۔ تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ آیات اور علامات وقف پر سکتہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آیات پر روایتاً سکتہ جائز نہیں، جیسا کہ سبق میں بھی بتایا جا چکا ہے۔ ہاں اگر بلا لحاظ روایت سکتہ کیا تو جائز ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ علامات وقف پر، تو یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے آپ لوگوں کو کہ علامات وقف پر سکتہ کیا ہے؟ ناجائز ہے، سوائے ممر قدینہ کے۔ اور یہاں پر ممر قدینہ جو ہے یہ اس پر جو سکتہ ہے یہ آیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ مرسوم ہونے کی وجہ سے۔ تو سوال کیا ہے، لفظ ممر قدینہ پر وقف ضروری ہے یا سکتہ ضروری ہے؟ لفظ ممر قدینہ پر کیا ہے؟ وقف ضروری ہے یا سکتہ ضروری ہے؟ تو دیکھیے یہاں جو ہے وقف لازم کی علامت ہے، اس لیے وقف کرنا کیا بولتے ہیں مقابلہ سکتہ کے زیادہ بہتر ہے، اور اگر وقف نہ کیا گیا تو سکتہ کرنا پھر واجب ہو جائے گا۔ آخری سوال ہے کہ سکتہ میں کس قدر توقف اور تاخیر ہونی چاہیے؟ مفصل جواب تحریر کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سکتہ میں جو تاخیر ہوگی وہ وقف سے کم ہوگی، مگر اتنی نہیں، اتنی کم نہ کر دیں کہ جو سننے والے ہیں یعنی سامع کو سکتہ کرنے کا علم ہی نہ ہو، یعنی علم ہو جائے کہ یہاں پر قاری رکا ہے، سکتہ کیا ہے۔ اسی طرح سکتہ کرتے وقت وقف سے زیادہ تاخیر ہو گئی، یعنی اگر اتنی کم ہو گئی کہ سننے والا کیا بولتے ہیں سن ہی نہیں پایا تو بھی وہ سکتہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر سکتہ کرتے وقت وقف سے زیادہ تاخیر ہو گئی تو ایسا سکتہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اس کی ادا جو ہے نا، ادا موقوف علی النقل ہے، نقلاً اس قدر تاخیر ثابت نہیں، لہذا سکتہ اس طرح کرنا چاہیے جس طرح نقلاً ثابت ہے، اسی وجہ سے وقفہ کو سکتہ کہنا جائز نہیں۔ بات مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم۔